بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد شعیب ہے اور میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے گریجویٹ بھی ہوں اور وہاں سے ہی پوسٹ گریجویٹ ہوں، اور میرا شعبہ مسلز اور جوائنٹس کے بیماریوں کا علاج کرنا ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے آسٹیو آرتھرائٹس آف نی، یعنی گھٹنے کی تکلیف، جو کہ عام طور پر ہمارے بوڑھے حضرات کو زیادہ تر ہوتی ہے۔ اب اس بیماری کے بارے میں بتانے سے پہلے تھوڑا سا ایک وضاحت کر دوں کہ گھٹنا جو ہے یہ ہمارے جسم کا سارا وزن اٹھاتا ہے، اور اس وزن اٹھانے کی وجہ سے یہ جو ہے تمام کا تمام ویٹ آنے سے اس کے اندر جو ویئر اینڈ ٹیئر کا عمل ہے، یعنی توڑ پھوڑ کا عمل ہے، وہ عام جوڑوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عام طور پر لوگوں میں جو تکلیف ہے وہ بتاتے ہیں کہ ان کو گھٹنوں کے اندر تکلیف ہوتی ہے، جو کہ زیادہ تر ہمارے 40 سال سے اوپر کے افراد میں ہوتی ہے۔ اب جہاں تک گھٹنے کے اندر کے سٹرکچر یعنی اس کی انیٹمی کا تعلق ہے، اس کے اندر ایک کارٹیلیج بون ہوتی ہے، مرکنی ہڈی ہوتی ہے، جو کہ ہماری ران کی ہڈی اور ہماری نچلی والی ٹانگ کی ہڈی کو اوپر سے کور کرتی ہے۔ اب جوڑ کے اندر ایک سائنوویل فلوئڈ ہوتا ہے، جو کہ لیس دار ایک مٹیریل ہے جو کہ ہڈیوں کو آپس میں رگڑنے سے بچاتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر جو جوڑوں کی تکلیف لوگوں کو 40 سال کی عمر یا اس سے بعد میں آتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جوڑوں کے اندر ایک لیس ہے جو کم ہو جاتی ہے۔ اس لیس کے کم ہو جانے کی وجہ سے ہڈی، جو مرکنی ہڈی یا مڑی ہڈی جو جوڑ کے اندر ہے، وہ ایسا بھربھری ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہڈیاں آپس میں رگڑ کھانے لگ جاتی ہیں اور اس سے جوڑوں میں تکلیف ہونے لگ جاتی ہے۔ اب عام طور پر جو اس کی علامات دیکھی جائیں تو زیادہ تر لوگ یہ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ جب صبح کے ٹائم سو کر اٹھتے ہیں تو ان کے جوڑ میں تکلیف ہوتی ہے، وزن ڈالنے میں مشکل ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ان کے اندر سے کڑاکوں کی آواز بھی آتی ہے۔ تیسرے نمبر پر جب وہ واش روم جاتے ہیں تو ان کو نیچے بیٹھنے میں کافی مشکل آتی ہے۔ چوتھے نمبر پر جب وہ سیڑھیاں چڑھتے اترتے ہیں تو اس میں بھی ان کو کافی مشکل آتی ہے۔ اسی طرح سے یہ لوگ آلتی پالتی یا چوکڑی مار کے بیٹھ نہیں سکتے، کیونکہ اس صورت میں یہاں پر دباؤ آتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اب جہاں تک اس بیماری کے ہونے کی عمر ہے، وہ زیادہ تر 40 سال یا اس سے زیادہ عمر کے لوگوں میں ہوتی ہے، کیونکہ قدرتی طور پر اس عمر میں آ کے ہڈیوں میں کمزوری کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور بطور خاص یہ بیماری خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے، کیونکہ خواتین میں کیلشیم کی کمی کا مسئلہ آدمیوں کی نسبت۔ اب جہاں تک آسٹیو آرتھرائٹس کی اقسام ہے، یہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہے جو پرائمری آسٹیو آرتھرائٹس ہے اور ایک ہے سیکنڈری آسٹیو آرتھرائٹس۔ پرائمری آسٹیو آرتھرائٹس وہ ہے جو ایک قدرتی عمل ہے، جو کہ عام طور پر 40 سال کی عمر میں شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اندر سے ایک سائنوویل فلوئڈ ہوتا ہے، وہ کم ہو جاتا ہے، جس سے ہڈیاں بھربھری ہو جاتی ہیں، اور رگڑ کھانے کی وجہ سے جوڑ کے اندر بطور خاص نی جوائنٹ یعنی گھٹنے کا جوڑ، اس کے علاوہ اینکل جوائنٹ یعنی گٹے کا جوڑ، اور اس کے علاوہ ہماری کمر کے نچلے حصوں میں بھی یہ تبدیلی آتی ہے، جس کی وجہ سے جوڑوں میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ جو دوسری قسم ہے وہ ہے سیکنڈری آسٹیو آرتھرائٹس۔ جو سیکنڈری ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی بنیادی وجہ پیچھے موجود ہوتی ہے، جو کہ کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر کوئی فریکچر ہوتا ہے یا ڈسلوکیشن ہوتی ہے، جوڑ نکل جاتا ہے، یا کوئی بچپن میں کھیلتے ہوئے کہیں گر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے چوٹ لگ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے جوڑ میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے مریض کو خاص طور پر جب نیچے بیٹھتا ہے تو اس کو کافی مشکل پیش آتی ہے، خاص طور پر جب وہ نماز کے لیے نیچے بیٹھے یا واش روم کے اندر جب نیچے جا کے بیٹھتے ہیں یا سیڑھیاں چڑھتے اترتے ہیں تو اس صورت میں اس میں تکلیف کافی زیادہ ہوتی ہے۔ اب جہاں تک اس کی احتیاط کا تعلق ہے تو اس میں 2-3 چیزیں ہیں جن کو تھوڑا سا مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس حوالے سے جو واش رومز کے اندر کموڈ کا استعمال کیا جائے، سیڑھیاں کم سے کم چڑھی جائیں، اگر وزن زیادہ ہے تو اس کو کم کیا جائے، کیونکہ وزن کا اس بیماری کے بڑھنے میں براہ راست تعلق ہے۔ جس وقت زیادہ وزن ہوگا تو اس کے اندر تکلیف زیادہ ہوگی اور یہ توڑ پھوڑ کا عمل بھی تیز ہو جائے گا۔ اسی طرح سے خوراک کے اندر کیلشیم والی غذا جیسے دودھ، دہی، انڈا اور ان سے بنی ہوئی چیزیں، ان کا زیادہ استعمال کیا جائے تاکہ ہڈیوں میں کمزوری کا عمل کم سے کم ہو سکے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ اس کے حوالے سے ورزشیں بھی ہوتی ہیں جو کہ تکلیف کے مطابق جو سمجھائی جاتی ہیں۔ اس کے لیے یہ کیا جاتا ہے کہ بیٹھ کر ٹانگ کو بالکل سیدھا کر کے اکڑایا جائے، اور اسی طرح سے سیدھے لیٹ کر
بیڈ کے اوپر ٹانگ کو بالکل سیدھا اوپر کی طرف اٹھایا جائے. اس کے ساتھ ٹانگ کے اندر تکلیف کم سے کم ہو جاتی ہے. تو دوستو یہ جو آج کی ویڈیو تھی اس کے اندر امید ہے کہ آپ کو آسٹیو آرتھرائٹس کے بارے میں کافی اچھی معلومات ملی ہوں گی اور ان چیزوں پہ عمل کر کے آپ اس بیماری کو اس کے اثرات کو کم سے کم کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ اس بیماری کی مکمل تشخیص اور مکمل علاج کے لیے آپ ان دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اور جاتے جاتے ایک آپ کے لیے بات کہ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریے تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز کی آپ کو موجودہ سٹیٹس آپ کو ملتا رہے. اس کے علاوہ میں یہی ریکمینڈ کروں گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک ضرور کریں اور اس کو اپنے دوست احباب میں شیئر ضرور کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ.